دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات مگر منشا اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ حویلی میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جن کے لیے نئی اطلاع کام دھماکہ زیادہ تھی وہ ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں تھے، خاص طور پر صفیہ خاتون جو چپ کی بالکل مارے تحت پڑھے براجمان ہی اور اثر کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ صفحہ تو ان 5-6 گھنٹوں میں کوئی 40 مرتبہ سمیرا سے پوچھ چکی تھی کہ آیا جو کچھ ابھی نیچے رونما ہوا ہے اس نے بھی دیکھا سنا ہے یا محض اس کا خواب ہے۔ تنگ آ کر سمیرا نے اسے شراز سے پوچھنے کا مشورہ دیا تب کہیں جا کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہوئی۔ دوسری طرف مسرت بیگم کی سب کے سوال کرتی نگاہوں سے نظریں چرائی پھری تھی۔ ہاں، ان سب میں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ چاروبائی اور چودھری قادر تھے۔ منشا کے کمرہ نشین ہونے کے بعد عصمت نے دلاور کو کال کر کے تمام ماجرا کہہ سنایا تو اس نے منشا کا رد عمل پوچھا۔ عصمت نے اس کی خاموشی اور پھر گلاس توڑنے کی اطلاع دی، جس پر دلاور نے ہنستے ہوئے مشورہ دیا کہ کچھ دنوں تک وہ لوگ کانچ کے برتن کہیں سائڈ بار کر دے اور اسٹیل کے استعمال کرنا شروع کر دے، مگر اس صورت میں بھی احتیاط لازمی ہے، کیونکہ جیسے وہ بولتے ہوئے نہیں سوتی ویسے ہی غصے میں بھی ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے ذرا نہیں سوتی۔ عصمت چونکہ منشا کا غصہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے دلاور کے دیے گئے مشورے پر اسے ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور وہ شدید بھوک کی وجہ سے کروٹ بدل رہی تھی۔ آدھی رات تک تو غم اور غصے کی وجہ سے اس کو بھوک محسوس نہیں، مگر اب رات کے تیسرے پہر آ کر اس کی آندوں نے کل پڑنی شروع کر دی اور وہ اس وقت کو پچھتائی جب پہلے سعدیہ نے اسے دوپہر کا اور پھر رات کا کھانا لا کر دیا تھا اور اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلتے ہوئے اپنے برابر سوئی ہوئی سعدیہ کو دیکھا۔ پہلے تو سوچا کہ انہیں اٹھا کر کھانے کا کہہ دے، مگر پھر کم بہت انا آڑے آگے وہ خاموشی سے لیٹی تھی۔ جیسے تیسے کر اس نے پوری رات گزاری۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں بڑھتے ہی فوراً سے اٹھ بیٹھی، وضو کر کے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد حویلی کی پچھلی جانب جھولے پر جا بیٹھی، خود کو ملنے والے دھچکے پر ایک بار پھر غور کرنے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اسے آج سمجھ آئی تھی اس کے گاؤں جانے کی بات پر دلاور اور اماں ابا کا رد عمل اتنا سخت کیوں ہوتا تھا، کیوں ہر بار ٹال جاتے تھے۔ پھر جب وہ گاؤں آئی تو سب سے پہلے سہراب بخش نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ راستے سے واپس چلی جائے۔ حویلی پہنچی تو اس کی نبی نے اس کو ہر صورت بھیجنا چاہا۔ مسرت بیگم کا رویہ ہمیشہ اس کے لیے غیر معمولی رہا، اس کی ہر بات پر بے جا حمایت کرنا، اس کا خیال رکھنا، عصمت کو اس کے آگے پیچھے پھرنا، ماہر کو اس کے ساتھ بے تکلف ہونا، چودھری قادر کا رویہ اس کے لیے اچانک سے بدل جانا، اور ماہر کئی بار اس کے سامنے ہانگ دہل کہہ بھی چکا تھا کہ اس کی بہن اب اسے دلاور کے آخری بار کی ملاقات اور اس کے اتنے ایموشنل ہونے یہاں چھوڑنے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا ذہن صفیہ خاتون اور ساحل کے انتقامی سلوک کی طرف کیا۔ صفیہ خاتون نے ہر بار اس کو بے عزت کیا، مگر مسرت بیگم نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا تھا، یہاں تک کہ ساحل اور سمیرا بھی نہ صرف عصمت کے سامنے کئی بار اسے ملازم کی بیٹی ہونے کا طعنہ دے چکے تھے، بلکہ ہاتھ تک اٹھاتے رہ گئے تھے، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے اندر غصے کی ایک بار پھر پوری شدت سے سر اٹھائے اور اس کے ساتھ ہی بھوک نے بھی دہائی دی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چہرے پر پڑنے والی سورج کی کرنوں نے اس سے وقت کا احساس دلایا تو وہ آنسو صاف کرتے حویلی کے اندر آئی۔ ملازم معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھے۔ مسرت بیگم اور شاہدہ بیگم باورچی خانے میں ناشتہ بناتی تھی، جبکہ سمیرا صفا ساتھ مل کر ٹیبل پر برتن لگانے میں مصروف تھی۔ فرحانہ کل کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی، وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھالے ناشتے میں مصروف تھے۔ اس کو آتا دیکھا عصمت شراز کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ وہ کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ مسرت بیگم نے مڑ کر دیکھا تو اس کا سوجا ہوا چہرہ، کچھ رونے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی خاموشی اور وحشت بڑی تھی کو دیکھتے ہوئے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ باہر بیٹھو، میں بھی تمہارا ناشتہ لا رہی ہوں۔ مسرت بیگم نے مسکرانے کے کام صحیح کرتے ہوئے کہا اور اس کے لیے پراٹھا بنانے کے چولہے کی طرف آئی، مگر وہ سپاٹ نظر سے انہیں دیکھتے ہوئے دوسرے چولہے پر چائے بناتی فرزانہ کے پاس آئی، اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور کیتلی اتار کر سلپ پر پڑھی کچھ
چائے جل کر سلپ پر گری، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف سے پین اٹھا کر اس میں پانی ڈالنے لگی۔ مسرت بیگم نے فرزانہ کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا تو وہ ایک سائڈ پر جا کھڑی ہوئی۔ پانی ابلنے بعد اس نے کیبنٹ سے نوڈلز کا پیکر نکالا اور کھول کر پین میں ڈالا۔ ظاہر ناشتہ تو اسے بنانا نہیں آتا تھا، تو اب نوڈل ہی پر گزارا کرنا تھا۔ دوسرے چولہے پر مسرت بیگم کا رکھا ہوا توا اٹھا کر پڑے گی اور چھوٹی دیچکی میں کافی کے لیے پانی ابالنے کے لیے رکھا۔ لاؤ میں بنا دیتی ہوں کافی۔ مسرت بیگم نے ایک بار پھر آگے بڑھنا چاہا، جواب میں منشا نے قریب ہی رکھا خالی گلاس سے زمین پر دے مارا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ گلاس ٹوٹنے کے بعد باہر بیٹھے افراد نے چونک کر باورچی خانے کی طرف دیکھا۔ ماہر متجسس سے اٹھنے لگا کہ دیکھے تو صحیح حال ہوا کیا، لیکن اسما نے سر کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ منشا نے پین سے نوڈلز نکال کر باؤل میں ڈال کر پین گھما کر بیسن میں پھینکا اور دیچکی میں سے پانی لے کر خالی دیچکی وہیں چولہے پر پھینکنے والے انداز میں رکھی اور چولہا بند کیے بغیر وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وقفے سے باہر بیٹھے افراد کو برتن پٹنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ اپنا تیار کردہ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ برتن ٹیبل پر چھوڑے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ پیچھے مسرت بیگم بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ کمرے سے اپنا بیگ لے کر تیز قدموں سے حویلی سے نکلی۔ یہ کلی کہاں جا رہی ہے، کیسے جائے گی؟ ماہر اسما سے مخاطب ہوا، جا کر پتہ کرو کدھر جا رہی ہے۔ اسما نے کہا تو وہ اٹھ کے اس کے پیچھے گیٹ کی جانب دیکھا تو وہ ادھر نہیں تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے مڑ کر کوارٹر کی طرف دیکھا تو وہ کوارٹر میں جاتی دکھائی دی۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ منشا جب کوارٹر میں داخل ہوئی تو سہرا بخش ناشتہ کرے تو اس کی بے ترتیب حالت دیکھ انہوں نے بے اختیار نظریں چٹائی، جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ ان کے پاس آئی۔ بابا مجھے یوں نہیں چھوڑے، میں شیراز صاحب نہیں جائیں گے، وہ جائیں یا نہ جائیں میرا مسئلہ نہیں، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑیں اور واپسی پر پک بھی کر لیجیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر بیٹا تم پہلے بھی تو ان کے ساتھ ہی جاتی رہی ہو، تو آج بھی چلی جاؤ۔ آپ مجھے چھوڑیں یا نہیں یہ بتائیے، اگر نہیں تو میں چھٹی کر لیتی ہوں یا پھر میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے حتمی انداز میں کہا، جا چھوڑا، بچی ہے، ضد کر بیٹھی ہو تو کیوں نہیں مان لیتا، جا اٹھ جا۔ سکینہ بی نے کہا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ دھو کر وہ گراج میں آئے جہاں شیراز ماہر سفیان گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ سہراب بخش کی گاڑی جو عموماً چودھری قادر کے زیر استعمال رہتی تھی، وہ سہراب بخش ڈرائیو کرتے تھے۔ میں جا بیٹھے، انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی، گیٹ سے باہر نکالے تو ان کے پیچھے شیراز نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں گاڑیاں آگے پیچھے شہر کی طرف رواں تھے۔ 2 دن تک تو سہراب بخش اسے پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے۔ تیسرے دن جب وہ اسے چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو یونی کے گیٹ پر ہی انہیں شیراز نے روک کر انہیں اسے پک کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت وہ کیفے ٹیریا میں بیٹھے سہراب بخش کی کال کا انتظار کرتے۔ اسے سے کچھ دور کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے پچھلے دروازے کے پاس وہ تینوں بھائی کھڑے تھے۔ حیدر کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا تو وہ کم ہی یونیورسٹی آتا تھا۔ شیراز بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ہاں یونی میں تماشا ہوگا، جانتے تو ہیں کتنی ضدی ہے۔ سفیان نے موبائل میں غرق بیٹھی منشا کو دیکھتے ہوئے شیراز نے کہا، جائے گی تو یہ ہمارے ساتھ، اگر یہ ضدی ہے تو میں بھی اسی کا ہی بھائی ہوں، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی۔ تو ایک کام کر، یہ چابی پکڑ اور گاڑی نکال، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ شیراز نے دھیمی سی مسکان سے کہا اور چابی اس کی طرف اچھالتا ہوا کیفے ٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ ماہر یہ شو کیسے مس کر سکتا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور سفیان نفی میں سہلاتا پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ چلو گئے، شیراز نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تو منشا نے چونک کر سر اٹھائے، مگر اگلے لمحے وہ دوبارہ موبائل میں مصروف ہوگی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں گھر نہیں جانا، چلو اٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کی طرف سے کچھ جواب نہ پا کر اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹ کو متوجہ ہوتے دیکھ کر اسے گھورا، جاؤ گی تو تم ہمارے ساتھ ہی، کیونکہ سہراب چچا کو میں واپس بھیج چکا ہوں، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ شیراز نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہا، واپس بھجوا دیا، مجھ سے پوچھے بنا آپ نے کیوں بھجوا دیا؟ اب میں کیسے جاؤں گی؟ منشا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، آپ کورس ہمارے ساتھ جاؤ گی، چل اب اٹھ جا، باقی کی بحث بعد میں کر لینا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ، منشا بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ موبائل بیگ میں رکھ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور رجسٹر اور کتابیں اٹھا کر کیفے کے باہر کی طرف بڑھی۔ شیراز نے جلدی سے آگے ہو کر اس کا بازو پکڑا۔
آج جب اس کا بازو پکڑے ساتھ چل دیا، میرا بازو چھوڑیے، میں کہہ رہی ہوں نا مجھے نہیں آپ لوگوں کے ساتھ جانا، اچھی زبردستی ہے، وہ دبی دبی آواز میں چلائے مگو اس کی چیخ پکار سے بے نیاز یوں چل رہا تھا جیسے بہرے ہو، کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا ہو۔ ماہر بھی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ آپ مجھے کڈنیپ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ بول بول کر جب وہ تھا کہ تو اس نے دھمکی دینی چاہیے۔ شراز نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا کر دوبارہ سے چل دیا۔ کچھ اسٹوڈنٹ اس کو تفریح تصور کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کچھ نے مداخلت کرنی چاہی تو ماہر نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا بہن بھائی کا معاملہ اس لیے وہ دور ہی رہے۔ گاڑی کے پاس پہنچے تو سفیان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ شراز نے پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور سفیان کو ڈور لاک کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسری سائڈ سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ ماہر سفیان کے برابر آ بیٹھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کہا تھا نا میں بھی اسی کا ہی بھائی ہوں، اگر یہ ضدی ہے تو میں بھی مہاجد ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شراز نے مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے فخر سے کالا جا رہے ماننا پڑے گا بھائی، ورنہ تو لوگ آج کل ہونہار بلیوں کو بھی مات دے رہے ہیں۔ سفیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، مرشا جو پہلے بڑی بڑی تھی ان لوگوں کو یوں مذاق اڑاتا دیکھ اس نے آگے ہو کر ہاتھ میں پکڑا رجسٹر اور کتابیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سفیان کے سر پہ دے ماری۔ سفیان کے تو سارے کے سارے طبق ہی روشن ہو گئے تھے۔ گاڑی بھی ایک لمحے کے لیے ڈگمگائی تھی مگر اس نے جلدی سے سنبھالی۔ ماہر جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا یہ دیکھ کر جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ ان لوگوں نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت جانے باقی کا سب خاموشی سے گزرا۔ حویلی پہنچے سب سے پہلے منشا گاڑی سے باہر نکلی، گاڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند کر دی ہوئی تن فن کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ تینوں اس کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ اگر آپ کی جی حضوری ہوگی تو مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ منشا نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں سادیہ سے کہا جو سمیرا کے بال میں تیل لگا دی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی آتی ہوں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ سادیہ نے اسے گرا، میں غصہ کر رہی ہوں؟ کب سے جولی سے آئی ہوئی ہوں، مگر آپ کو فرصت نہیں ہے کہ کھانے کا ہی پوچھ لیں؟ بس پرائیوں کی جتنی مرضی خدمتیں کروا لو۔ کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ، میں بنا لاتی ہوں۔ مسرت بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئی، تھینکس بٹ میں کسی کا احسان نہیں لیتی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سپاٹ ہوا۔ احسان کیسا؟ ماں ہوں تمہاری، بیٹی ہو تم میری، اور مائیں اپنے بچوں پر احسان نہیں کرتی۔ مسرت بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹانے چاہے مگر اس نے اپنا چہرہ پیچھے کا لیا۔ ماں سیریسلی؟ اس نے آبرو اچکائے، تم ابھی غصے میں ہو اور تمہیں پوری بات بھی نہیں معلوم، جب جان لوگی تو مجھے غلط نہیں پاؤ گی۔ مسرت بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ او پلیز یہ دنیاوی دکھاوے کا پیار مجھ سے مت جتایا کرے، اچھے سے سمجھ گئی ہوں آپ کو بھی اور آپ کے پیار کو بھی۔ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، تم سے دور رہ کر میں کون سا چین سے رہی ہوں، ہر پل تمہاری کمی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی گود اجاڑ کر کسی دوسرے کی آباد کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، مگر مجبور تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسرت بیگم کا روما ملتجی تھا وہ، اگر ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی تو انہوں نے بھی غنیمت جانا کہ وہ اس کی غلط فہمی دور کر دے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ مجبوری کا رونا رو رہی ہے نا، مجھے اس پر 1% بھی یقین نہیں۔ جانتے ہیں کیونکہ ایک ماں کبھی بھی مجبور نہیں ہوتی، اور 5 بچوں کی ماں تو مجبور ہو ہی نہیں سکتی۔ سو آپ یہ لفظ بار بار دہرانا بند کر۔ دراصل میں بتاتی ہوں آپ کو، 4 بیٹوں کے بعد آپ نے سوچا ہوگا کہ اب بیٹی کا کیا کرنا ہے، بیٹے تو 4 ہیں ہی، جو میرے بڑھاپے کو کافی، اس لیے بیٹی اٹھا کر ملازمہ کے حوالے کر دی کہ لو بھائی اب تم سنبھالو، مجھ سے نہیں پلتی یہ، اس کو پالو یا اپنی زندگی جیو۔ اس کی اتنی طاہر کلامی پر وہ سناٹے میں آگے، تم مجھے سنے بغیر مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے روندے ہوئے آواز میں کہا، پلیز یار میرا اس وقت موڈ نہیں آپ کے جذباتی ڈائلاگ سننے کا۔ ہاتھ اٹھا کر وہ انہیں منع کرتی سادیہ کی جانب مڑی، پلیز اماں کھانا دے دیں، میری مائیں بھی کمال کی ہیں، ایک نے پیدا کر کے پھینک دیا اور دوسری کو خیال ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، آپ بڑھ شان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی غصے میں ہے۔ اسے کچھ وقت دے۔ سمیرا نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں بات کروں گی، سمجھاؤں گی اسے، وہ سمجھ جائے گی، آپ دل چھوٹا مت کیجیے۔ سادیہ نے بھی انہیں تسلی دی مگر وہ چپ سادے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ گئی تھی۔ سمیرا کے بلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی ہوئی گہری سانس لیتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ بی بی یہ کھانا۔ فرزانہ نے اس کے سامنے ٹرے کی کیا کہا، وہ
جو ٹیک لگائے بیٹھی نوٹ سے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے سیدھی ہوئی کھانا۔ فرزانہ نے اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، پوری بات کو اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ بی بی یہ کھانا، فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، اس کے 180 کے حساب سے بگڑ دیتے بڑے کا فرزانہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ وہ نوٹ پھینکتی ہوئی اٹھ کر اس کے سامنے بپڑے لہجے میں بولی، میری بات سنو، میں کوئی تمہاری بی بی نہیں ہوں، منشا نام ہے میرا، اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے میرے نام سے ہی بلایا کرو۔ اس کے سختی سے کہنے پر اس نے فوراً اپنا سر اس بات میں ہلایا اور باہر کی جانب آگی، مگر اس کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ یہ کھانا کس نے بھجوایا ہے مسرت بی بی؟ میرا مطلب ہے سعدیہ چچی نے فرزانہ گڑبڑاتے ہوئے بات سنبھالتے بھی بگاڑ چکی تھی، حالانکہ مسرت بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ اسے یہ نہ بتائے کہ کھانا کس نے بھجوایا ہے۔ وہ ٹرے اٹھا کر آندھی طوفان کی مانند ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سبزی بناتی مسرت بیگم کے سر پر پہنچی اور ٹرے ٹیبل پر پٹھی۔ اس اچانک پڑی جانے والی افطار وہ اچھل کر رہ گئی، جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں کر یہ سب؟ کیا ثابت کرنا چاہتے کہ آپ کو میری فکر ہے؟ وہ غصے میں کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھی۔ اس کا باعث نہیں چل رہا تھا، وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ تو تمہیں بھوک لگی تھی نا، تو رات کا کھانا بننے میں ابھی دیر تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی کہ اب سوچا آپ نے یہی کہ میں خوش ہو کر آپ کو گلے لگا لوں گی اور بھول جاؤں گی سب اپنے ساتھ کیے گی، اتنے بڑے بلنڈر، اتنے بڑے دھوکے کو بھول جاؤں گی۔ آپ شاید جانتی نہیں ہیں، آئی ہیٹ چیٹر، آئی ہیٹ چیٹر سمجھیے آپ؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا، آج کے بعد ایسی مہربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اٹھنے لگی۔ کھانا تو کھا لو، تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ مسرت بیگم نے ٹرے دوبارہ اس کی طرف کھسکائی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر دیوار پہ دے ماری، سیڑھیوں کے پاس پڑے تخت پر لیٹی صفیہ خاتون بھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ کھا لیا اور کچھ؟ اس نے مڑ کر مسرت بیگم کو دیکھا جو پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کے لمحہ بالمحہ بڑھتے اشتعال کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل تک انہیں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے جھک کر ان کی آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا اور ان سے متنفر سے گویا ہوئی، مائی ڈیئر مام، میرے سامنے ان کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مجھے پر ابھی اثر نہیں کر رہے، اینڈ آئی ہوپ آگے بھی نہیں کریں گے، سو پلیز یہ بہانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ برف کی مانند سرد اور کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتے وہ واپس مڑی کے سامنے سعدیہ اپنے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجائے کھڑی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر رکی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دیجیے گا کچھ دنوں تک مجھے اپنی شکل مت دکھائے، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط کہہ دوں اور پھر شکوے کرے کہ سوتیلی بہن نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ یوں نو نہ کہ سوتیلے رشتوں کی باتیں سیدھا دل پر وار کرتی، ایک ایک لفظ پر زور دیتی۔ وہ حال سے نکل گئی۔ رات کا کھانا موچے سے کھانے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، حویلی کے ملازمین بھی اپنے کام جلدی جلدی نپٹا کر اپنے کوارٹروں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سعدیہ بھی اپنا کام نپٹا کر گیسٹ روم کی جانب بڑھی، جہاں وہ اور منشا آج کل رہائش پذیر تھی۔ وہ دن میں مسرت بیگم سے کی گئی طلح کلامی اور بدتمیزی کو یکسر فراموش کیے بہت ہی پرسکون سی بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی۔ جب سعدیہ کمرے میں داخل ہوئی، بنا اس کی جانب لے کر واش روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد وہ کوارٹر سے جا کر اپنا چادر اور تکیہ اٹھا لائی اور زمین پر بچھا کر دوسری سائڈ پر منہ کر کے لیٹ گئی۔ سعدیہ کے اس طرح سے زمین پر سونے پر منشا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کے باعث اپنے حجم سے بھی دگنی کھل گئی اور وہ پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک دیکھے رہنے کے بعد وہ ان کی طرف جھکتے ہوئے بولی، اماں آپ یہاں کیوں سو رہی اماں؟ منشا نے ان کی طرف سے جواب نہ پا کر دوبارہ آوازیں، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس مس نہ ہوئی۔ وہ کتابیں ایک طرف رکھتی بیڈ سے نیچے اتر کر ان کے پاس آ بیٹھے اور ان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مخاطب ہوئی، اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسے نیچے کیوں لیٹی ہیں؟ اماں میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب تو دینا۔ ان کی مسلسل خاموشی سے جھنجھلا کر اس نے سعدیہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ دیکھو میں نے چپ کر کے سوچا میرا دماغ نہ چل، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، سعدیہ نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے چادر منہ تک تان لی۔ اف اماں ایک منٹ کہیے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ ایک منٹ کہیں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ او تو ناراضگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس نے سمجھنے والے انداز میں سہلا، لیکن کیوں ناراض ہے؟ اب تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ اتنا سخت رد عمل دکھا رہی ہیں۔ منشا نے معصوم سے لہجے میں کہا، میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائے بغیر جواب دیا، البتہ اندر ہی اندر وہ اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ یار اماں اب ایسا کیوں بول رہی ہیں اور یہ نیچے سو کر گناہ گار کیوں کر رہی ہیں؟
اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے ڈانٹ لے، چاہے تو ایک تھپڑ بھی لگا لے، مگر یوں تو نہ کرے۔ آپ مجھے کسی بھی غلطی پر ڈانٹ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ منشا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، نہ بی بی، میں کون ہوتی ہوں تجھے سمجھانے والی؟ خیر سے تو خود کافی سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا بھلا سب سمجھتی ہے، تجھے کسی کی کیا ضرورت؟ سعدیہ نے اپنے لہجے میں ناراضگی سموتے ہوئے کہا، اوکے میری اماں، پہلے تو آپ یہاں سے اٹھیے اور اوپر بڑھ پر آئیے، پھر میں آپ کی وہ کہانی بھی سنوں گی جس کا یہ عنوان ہے۔ منشا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بڑھ پر بٹھایا اور خود بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں تو آپ بتائیے، آپ کے منہ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوگی کہ جس کی آپ یوں سزا دے رہی ہیں؟ ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی، سزا تو تم دوسروں کو دے رہی، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی قصور کے۔ سعدیہ آہستہ آہستہ اپنے اصل مدعے کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھیے، آپ کو جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہیے، یہ پہیلیاں مت بھجوائیے۔ منشا نے اکتوائے ہوئے انداز میں کہا، صاحب بات سنی ہے تو سنو، کیا تمہیں نہیں لگتا جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے؟ سعدیہ نے سنجیدگی سے کہا، کیا ہے میں نے؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ مسرت بی بی کے ساتھ اپنا رویہ دیکھا تم نے؟ کوئی اپنی ماں سے، سگی ماں سے ایسے سلوک کرتا ہے؟ تمہیں ذرا ان پر رحم نہیں آتا؟ ان 2 دن میں ان کی شکستہ حالت دیکھا تمہیں ذرا احساس نہیں ہوتا؟ سعدیہ نے افسردگی سے کہا، پلیز اماں، مجھے اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، لہٰذا بہتر ہے سو جائیے۔ وہ اٹھتے ہوئے ناگواری سے بولی، اس موضوع پر بات نہیں کرو گی تو اس سب سے نکلو گی کیسے؟ کب تک آگ کا گولا بنی پھرتی رہو گی؟ اپنی زبان کے نشتر سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی رہو گی؟ ہاتھ پکڑ کر اس کو روکتے ہوئے وہ استفہامی انداز میں گوئے ہیں، تکلیف اور میری تکلیف کا کیا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ مجھ پر کیا گزری تھی؟ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ جنہیں آج تک میں اپنی فیملی سمجھ رہی، وہ تو میری فیملی ہے ہی نہیں، میری بنیاد ہی وہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے انکشاف کے بعد کیا مجھے غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ وہ غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں چیخ اٹھی۔ وہ لاکھ غصے کی تیز اور منہ پھاٹی، مگر اندر ہی اندر اس کو اس بات کا غم تھا کہ وہ اپنے سگے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان سے انجان تھی۔ نہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کس چیز کا غصہ ہے تجھے؟ کیا تجھے ماں باپ بھائی کا پیار نہیں ملا؟ دادی کی شفقت نہیں ملی؟ زندگی کی دوسری آسائشات نہیں ملی؟ بچپن سے لے کر آج تک تمہیں کس چیز کی کمی محسوس ہونے دی ہے؟ جس حد تک تیرے بابر اور بھیا کی استطاعت تھی، وہ تیری خواہشات پوری کرتے رہے، اور جو چیز ان کے پاس سے باہر کی تھی وہ مسرت بی بی نے تمہیں دلائی۔ تمہاری زبان سے نکلی ہر بات انہوں نے زمین پر نہیں پڑنے دی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تیری زندگی پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، ہاں خسارہ سراسر اس خاندان کو نصیب ہوا۔ مسرت بی بی ساری عمر بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترسی رہی۔ جانتی ہوں، جب تو 5 سال کی تھی تو مسرت بی بی تجھ سے ملنے شہر آتی تھی، اور یقین کرو جتنی دیر تک وہ رہتی تمہیں ایک پل کے لیے بھی گود سے نہیں اترنے دیتی تھی۔ جاتے ہوئے بھی بار بار تمہارا منہ چومتی اور گلے لگاتی، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر سوچتی رہتی کہ ان سے بھی بلا کوئی پنسی ماں ہوگی۔ 14 سال بیٹی جیسی رحمت کے ہونے کے باوجود اس سے محروم رہے، اور تیرے بھائی اسفند صاحب کے علاوہ تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ان کی کوئی بہن بھی ہے، اور تو کہتی ہے کہ تیری تکلیف کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اب کی بار سعدیہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا، اگر ایسی ہی محبت ہی بیٹی سی تو خود سے الگ کیوں کیا رکھتی اپنے پاس؟ منشا نے ہاتھ نچا نچا کر کہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے تم پر، تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ان کے اتنا بڑا قدم اٹھانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آخر کیوں انہوں نے تمہیں خود سے دور کیا؟ سعدیہ کے لہجے میں حیرت افسوس کا ملا جلا عنصر تھا۔ اچھا چلیے بتائیے، آخر کون سی ایسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ کی مسرت بی بی کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ منشا نے گردن ٹیڑھی کرتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے تاثر سے نفی میں سانس لاتے ہوئے اسے بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ بولتی جاتی، منشا کی آنکھیں بڑی اور گردن سیدھی ہوتی جا رہی تھی۔ بات مکمل ہونے تک وہ مکمل طور پر ساکت ہو چکی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ، ایسی صورتحال میں جب کہ وہ تھی بھی اکیلی اور تمہارا باپ بھی جیل میں تھا، تو ایسے میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ تب جو ان کے ذہن میں آیا، جو ان کو بہتر لگا، وہ انہوں نے کر دیا۔ یہ جو تو اتنی خود مختار اور آزادی سے گھومتی پھرتی ہے نا، بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں سے پڑھی ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، یہ صرف مسرت بی بی کی ہی مرہون نے ملا تھا، ورنہ یہاں کی لڑکیوں کا حال تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ کیا عزت ہے ان کی اس حویلی میں، کون پوچھتا ہے نہ کرتا؟ وہ ہمت نہ کرتی تو آج تم بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے۔ لوہا قلم دے کر انہوں نے مزید چوٹ لگائی، صفیہ آنٹی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولی، مگر اس کے اس دھیمے پن میں بھی اشتعال چھپا ہوا تھا۔ تم کون سا اچھا کر ہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے مسرت بی بی کو آج کمرے میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ تم نے اپنا رویہ دیکھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی دکھی تو رہی، صحیح کثر تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے نکال ہی ہو،
تمہارے بھائی بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم انہیں بھی جھڑک دیتی ہو، کیا تمہارا رویہ درست ہے؟ انہوں نے اسے مزید شرمندہ کرنا چاہا، مجھے نہیں پتا۔ وہ اٹھ کر اپنے سر پر لیٹتے ہوئے بولی۔ وہ بس پائی اختیار کر چکی تھی۔ سعدیہ بے احتیاط مسکرائی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، آج سے تم مسرت بی بی پر غصہ نہیں کرو گی، صبح ہوتے معافی بھی مانگو گی۔ ہاں، بارکو کے ساتھ تم جو مرضی کرنا، میں تمہیں نہیں روکوں گی، کیونکہ اگر آج تم نے خاموشی اختیار کی تو یہاں کے لوگ تمہیں کمزور ہی سمجھ لیں گے، اور مجھے اتنا تو یقین ہے کہ میری بیٹی کمزور نہیں۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کو ٹھنڈا پڑتا دیکھ کر سعدیہ بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے سائڈ لیمپ بند کر کے اس کے برابر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔